ویلکم بیک ناظرین. اور اب ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے وہ ہے ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی کے اوپر. ابھی ہمارے وہاں بہت سے ایسے دور دراز ایسے علاقے ہیں, دیہات کے علاقے ہیں جہاں پہ ایجوکیشن جو ہے نا ابھی پراپر تک طریقے سے پہنچ نہیں پا رہی ہے. مگر اب جو دور سٹارٹ ہو چکا ہے وہ ہے ٹیکنالوجی کا. اب ٹیکنالوجی کو کیا ہم یوز کر کے ایجوکیشن کو دور دراز علاقوں میں پہنچا سکتے ہیں؟ جیسے اکثر آن لائن لرننگ پلیٹ فارمز ہیں جو آ چکے ہیں, ایسے اے آئی ٹولز ہیں جو سننے میں آتے ہیں. کیا ان ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کے لیے یا پھر ان دور دراز علاقوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں کچھ آسانیاں کوئی درکار ہیں یا پھر ہمیں بہت مشکل جو ہے ہوتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں اس کے لیے ہمیں انٹرنیٹ بھی وہاں پہ پہنچانا پڑے گا, ہمیں کمپیوٹرز, موبائلز, یہ ساری چیزیں بھی وہاں پہ پہنچانی پڑیں گی. پھر ان چیزوں کے ذریعے ہم وہاں سے بیٹھ کر اور یہاں سے ہم ہر چیز جو ہے نا ان بچوں تک پہنچا سکیں گے. کیونکہ دیکھیں جو ڈیولپڈ سٹیز ہیں نا جو پاکستان کی, جیسے لاہور ہو گیا, کراچی ہو گیا, اسلام آباد ہو گیا, جو بڑے شہر ہیں, یہاں کی ایجوکیشن کا جو معیار ہے وہ کافی اوپر ہے. پھر جو دیہات میں اگر آپ دیکھیں یا جو بہت چھوٹے قصبوں میں یا شہروں میں آپ اگر چلے جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے نا ایجوکیشن کا وہ معیار نہیں ہے جو یہاں ان علاقوں میں. تو کیا ان علاقوں کا, ان بڑے شہروں کا معیار تعلیم کا ہم وہاں پہ پہنچا سکتے ہیں ان ٹیکنالوجیز کے ذریعے؟ اس کے اوپر بات کریں گے. آج ہمارے پاس زینب قریشی جی موجود ہے, ایجوکیشن ایکسپرٹ ہے, تو آج ان سے ہم اس سے ڈیٹیل میں پوچھیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. زینب, یو لکنگ ویری پریٹی ماشاء اللہ, اینڈ تھینک یو فار کمنگ. آپ میرے شو پہ پہلی مرتبہ آئی ہیں, سو آئی نو تھوڑا سا آج آپ میرے ساتھ دوستی ہو جائے گی تو پھر یو ول بی ویری ایزی ٹو ٹاک اباؤٹ. بٹ ہم کیونکہ آپ کے میڈیم سے ہی آپ سے سوال کریں گے تو یہ مجھے بتائیے گا کہ سب سے پہلے کہ یہ جو ایجوکیشن ہے اس کو ہم کس طریقے سے ان علاقوں میں پہنچا سکتے ہیں, ان دیہات میں, ان گاؤں میں, رورل ایریاز میں جہاں پر وہ ابھی بھی لیک کرتے ہیں کہ اس طرح سے جو بڑے شہروں کی جو تعلیم ہے, ٹیکنیک ہے, وہ ادھر نہیں ہے. پلیز الیبریٹ. بالکل جی, آپ نے صحیح فرمایا. جیسے آپ نے کہا میرا تعلق ایجوکیشن تعلیم کے شعبے سے ہے. میں پچھلے 20 سال سے تعلیم میں کام کر رہی ہوں ماشاءاللہ. اور ہم لوگوں کا پاکستان میں اور پاکستان سے باہر پوری دنیا میں اس وقت دنیا کا فوکس ہے کہ ایجوکیشن کی کوالٹی, تعلیم کے معیار کو اوپر کیسے کریں. کوالٹی. اس وقت پاکستان میں 50 ملین سے زائد بچہ اسکولوں میں بیٹھا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ یہ بتائیے, ہمارا کام دیکھنا ہے کہ جی یہ 50 ملین بچے جو ہمارے پاس ہمارے اسکولوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سیکھ کیا رہے ہیں, اور کل کو جب یہ نکلیں گے ان کو کس قسم کی نوکریاں ملیں گی, اور کیا ان میں وہ صلاحیتیں ہوں گی کہ وہ 21ویں صدی میں نہ صرف سروائیو کر سکیں لیکن انگریزی کا لفظ تھرائیو کر سکیں, کہ وہ آگے جا کے دنیا میں کمپیٹ کر سکیں. آپ نے کہا کہ دیہاتوں کے بچے جو ہیں وہ شہروں کے بچوں کے ساتھ نہیں کمپیٹ کر سکتے. بالکل صحیح کہا. اب سوچیں یہ ساری جتنا دنیا زیادہ گلوبل ہوتی جاتی ہے یہ سب لوگ اسی ایک گلوبل اکانومی میں کمپیٹ کریں گے باقی انٹرنیشنل دنیا کے بچوں کے ساتھ. تو ہمارا جو سب سے بڑا سوال ہمارے سامنے اس وقت ہے وہ یہ ہے ایجوکیشن کا کہ کیا ہم اپنے بچوں کو 21ویں صدی میں گلوبل دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے تیار کر پا رہے ہیں, کیا ہم وہ اسکلز دے پا رہے ہیں. اینڈ انفارچونیٹلی اس کا جواب ہے نہیں. دا واسٹ میجورٹی آف یور اسٹوڈنٹس, آپ کے جتنے جو زیادہ تر بچوں کو ہم وہ معیار نہیں دے پا رہے. تو اب سوال آتا ہے کہ یہ کیسے کریں. ٹھیک ہے, میتھس ایجوکیشن, ٹیچرس کو کیسے ٹرین کریں تاکہ وہ آگے نکل سکیں, تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. ڈو یو تھنک کہ ٹیچرس کی بھی ابھی کچھ اس ٹیکنالوجی کے حساب سے کچھ ٹریننگز امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ تربیت ہونا کوئی ٹیچرس کی بھی امپورٹنٹ ہے. کوئی ایسے ادارے جہاں پہ ٹیچرس کو بھی پہلے ٹرین کریں اور پھر اس کے بعد ان چیزوں کے اوپر جو ہے کام کیا جائے. سوری بٹ ایبسلیوٹلی جی, 100%. آپ کی کلاس روم کی انوائرمنٹ, آپ کے بچے کی تعلیم اتنی ہی اچھی ہو سکتی ہے جتنی اس کی ٹیچر ہو. رائٹ, کیا بات کی آپ نے, واہ. جتنی اچھی ٹیچر ہوگی اتنا اچھا کلاس روم ہوگا, اس سے بہتر تو نہیں ہو سکتی. نو ڈاؤٹ. رائٹ. سو ہمارا جیسے میں ایک ادارہ چلاتی ہوں بیج ایجوکیشن کے نام سے, اور ہمارا سارا کام یہی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی, ماڈرن ٹیکنالوجی کے ٹولز, آپ نے اے آئی ٹولز کی بات کی, اسپیشلی اے آئی ٹولز استعمال کر کے ہم ان لوگوں تک کیسے پہنچا سکتے ہیں who needed the most, جن کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. اور اس وقت ہم دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکتے ہیں
ایک انگریزی کا ایک لفظ ہے لیپ فراگ. لیپ فراگ کا مطلب بڑی سی چھلانگ مار کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. کیا ہم ٹیکنالوجی کا ایسے استعمال کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے یہاں سے وہاں پہنچ جائیں کم ٹائم میں بنسبت اس کے جو باقی دنیا کو لگا؟ کیونکہ ابھی تو ہم آل اوور دا ورلڈ اگر دیکھیں, باہر ابراڈ دیکھیں, تو ہم انٹرنیشنل لیول پہ تو اپنی تعلیم کے حساب سے اپنے بچوں کو کمپیٹ نہیں کر سکتے. ہمارے بچے ابھی بہت پیچھے ہیں تعلیمی معیار میں. بالکل بالکل. ہم کوالٹی چیزیں کیسے, اچھا اب ڈیولپ کنٹریز جو ہیں جتنی بھی ہیں ان کے اندر جو معیار ہے, ٹھیک ہے, جو اسٹریٹجی ہے ان کی ساری جو انہوں نے اپلائی کی ہوئی ہے, وہ بہت سی ایسی ہیں جو ہمیں یہاں پر بھی اپلائی کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے. ان پہ بھی ذرا بات کیجیے گا, وہ کون کون سی ہیں جو یہاں پر ابھی تک ہے ہی نہیں, امپلیمنٹ کی نہیں گئی. آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا. سب سے پہلے تو جی یہ دیکھیے کہ ہمارا جو اس وقت ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہ بنا تھا 19th سینچری میں بنا تھا. وہ گورے نے, برٹن نے بنایا تھا فیکٹری ورکرز پروڈیوس کرنے کے لیے. اچھا, تو ہمارے جو اسکول ہیں نا وہ اسی لیے فیکٹریوں کی طرح لگتے ہیں. بچہ 6 سال کا بچہ کلاس 1 میں جاتا ہے, 7 سال کا بچہ کلاس 2 میں جاتا ہے, چاہے اس نے پڑھا ہے نہیں پڑھا, ہم آگے کرتے رہتے ہیں. اور ایک ہمارا ایک سیٹ کریکولم ہے, پڑھاؤ آگے نکالو, پڑھاؤ, اور جیسے اسمبلی لائن لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کے لیے تو بہت اچھی طرح کام کر گیا. آج دنیا بدل گئی ہے. ہمارا سسٹم ابھی تک ہم رٹے لگواتے ہیں بچوں سے, ہم سکھاتے ہیں, ہم کہتے ہیں یاد کر کے لاؤ, سبق یاد کر کے لاؤ. اور لیکن سبق یاد کرنے کی تو ہمارے بچوں کو زندگی میں ضرورت ہی نہیں ہوگی. اب تو ٹیکنالوجی آ گئی ہے, اے آئی آ گئی ہے, ہر چیز جو آپ کو انفارمیشن چاہیے وہ آپ کے فنگر ٹپس پہ اویلیبل ہے. مجھے یاد ہے میں جب بہت چھوٹی تھی تو میری امی جب قائد اعظم کا مزار جو تھا اس کے اوپر یا قائد اعظم کے چیپٹر کے اوپر ہماری کوئی اسٹڈیز ہوتی تھی بک میں, تو امی کہتی تھی اس کو چیپٹر کو تمہیں یاد کرنا آؤ تو میں قائد اعظم کا مزار لے کے جاتی ہوں. وہاں جا کے امی ان کا سارا کچھ بتاتی تھیں, لکھا بھی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے وہاں پہ گارڈن میں بورڈز میں ایک ایک چیز لکھی بھی ہوتی ہے, کب ڈیتھ ہوئی, کب کیا ہوا, کب قرارداد پاکستان منظور, یہ وہ ایک ایک چیز. اسی طرح جب لاہور آئے تو ہمیں پورا امی نے مینار پاکستان سے لے کے گئی. تو میں نے دیکھا بچہ جو ہے آنکھ سے جو دیکھتا ہے وہ بہت جلدی سیکھتا ہے نسبتاً رٹا, مگر ہم جو یہاں پر سختی کرتے ہیں وہ رٹے کی بہت کرتے ہیں. اب جب بچہ اگر رٹے میں فیل ہو جائے تو پھر اس کا مارکس, اور وہ بچہ ہو سکتا ہے اس کے سکلز, اس کا ذہانت, اس کی اس کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہو آگے جانے کی, مگر سوائے وہ جو رٹے کی وجہ سے وہ فیل ہو رہا ہے یا مارکس کم لا رہا ہے تو وہ ہم اس کو نوٹ ضرور کرتے ہیں کہ وہ رٹا ٹھیک نہیں تھا, اس نے صحیح نہیں لکھا, اس کا وہ صحیح. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو ہم کیسے تبدیل کریں گے؟ کیونکہ ہماری ذہنیت پھنسی ہوئی ہے 200 سال پہلے. اچھا, ہمارے ذہن کم از کم 100 سال پیچھے ہیں اور دنیا آگے بھاگ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے, بچہ دیکھ کے سیکھتا ہے, بچہ کر کے سیکھتا ہے, ہاتھوں سے, آنکھوں سے. پروجیکٹ بیسڈ لرننگ, دنیا ایسی جگہ پہ پہنچ رہی ہے جہاں پر بچے کر کے پریکٹیکلی چیزیں کر کے سیکھتے ہیں. ہم لوگ انہی کتابوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو سب سے بڑی چیز ہمیں اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے سوچنے کی صلاحیت. ہاؤ ٹو تھنک, ناٹ واٹ ٹو تھنک. ہم بچوں کو سکھاتے ہیں واٹ ٹو تھنک, ہم بچوں کو سوالوں کے جواب سکھاتے ہیں, اور ہمیں سکھانا چاہیے سوال کیسے پوچھتے ہیں, سوچتے کیسے ہیں, تاکہ آپ اچھے سوال پوچھ سکیں. رائٹ. اگر آپ کے سامنے آپ کو واٹس ایپ فارورڈ آتا ہے, فیک نیوز پوری دنیا میں پھیل رہی ہے, ہمیں اپنے بچوں کو یہ صلاحیت دینی ہے کہ وہ دیکھ کے کہہ سکیں, وہ سوال پوچھ سکیں کہ یہ سچ ہے یا نہیں. سو دے کین ٹیل ریئل فرام فیک. جب وہ اے آئی استعمال کر کے اے آئی ان کو ایک جواب دے, ان کے پاس یہ صلاحیت ہونی چاہیے دیکھ کے کہنے کے لیے کہ کیا مجھے یہ ڈبل چیک ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے, میں کیسے کروں, میں سوال کیا پوچھوں. ہمیں سوال پوچھنا سکھانا ہے بچوں کو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں جب ہمارے بچے سوال پوچھتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, 2 ڈنڈے مارتے ہیں سر پہ, کہتے ہیں ڈو ناٹ آسک می کوسچنس. یہ مائنڈ سیٹ شفٹ ہے. اچھا, ہم اپنے بچوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ واٹ ٹو ڈو, واٹ یو وانٹ ٹو ڈو, واٹ ٹو ڈو. اس کو آگے لگا کے رکھتے ہیں کہ سوچو واٹ ٹو ڈو, بٹ ہم یہ نہیں بتاتے ناٹ ٹو ڈو دس, ناٹ ٹو ڈو دس, ناٹ ٹو ڈو دیٹ, کہ وہ ان جگہوں سے جو ناٹ ٹو ڈو ہے وہاں سے فیلئر نہ بنے. نہ ہم اپنا ایکسپیرینس ان کے ساتھ کوئی ایسا شیئر کرتے ہیں, بس ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ مارکس جو ہے نا ہمیں دکھا دیں, اور بچہ یہاں ڈرا سہما اسی طرح پریشان. اچھا, اب یہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے, یہ اب بھی آپ کو پتہ ہے ہمارے جو بچوں کے اسکولز ہیں وہاں پر آ تو گیا ہے, ٹھیک ہے, مگر ابھی بھی ہم لیک کرتے ہیں, کیونکہ وہ ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے جہاں سے ہمیں کچھ اسکلز بچوں کو سیکھنے کو مل سکتی ہے, یا بچہ آگے اپنی کچھ اچھی تربیت کر سکتا ہے تو کمپیٹ کرنے کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ, تو ہم اس لیول پر بچوں کو ابھی لا نہیں رہے. وہ کس ایج سے, کس کلاس سے شروع کرنا پڑے گا, اس کے بارے میں ذرا الیبریٹ کریں. دیکھیں, ٹیکنالوجی
بھی بہت ٹیکنالوجی کا استعمال بہت دیکھ کے کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بچے اسکرین کے اوپر زیادہ ٹائم گزارتے ہیں تو دیٹ کین آلسو بی اے پرابلم, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اسکرینس امپورٹنٹ بھی ہیں اور ہمیں پازیٹیو اسکرین ٹائم کی طرف شفٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اور ہمیں ایک کمبینیشن کرنی ہے کہ ہم کچھ ٹیکنالوجی کے ٹولس استعمال کر کے ٹیچرز اینڈ پیرنٹس ٹیکنالوجی کے ٹولس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بچوں کی تعلیم کو بہتر, ان کی ذہنوں کو کھول سکیں, ٹھیک ہے. اب کس قسم کی تعلیمی ٹولز ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل بہت ساری ایپس ہیں, بہت سارے پروگرامس ہیں, اوبیسلی اب ہم زیادہ نام نہیں لیں گے یہاں پر, لیکن بہت سارے ایسے پروگرامس ہیں جو کہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیز, ہاؤ ٹو ریڈ, ہاؤ ٹو ڈی کوڈ, ورڈس کو اکٹھا کر کے ریڈنگ کیسے کرتے ہیں وہ سکھاتی ہیں. بہت سارے ویڈیو بیسڈ پروگرامس ہیں, بہت سارے میتھ پروگرامس ہیں جو میتھ ایسے طریقے سے سکھاتے ہیں جس طرح ہمیں کبھی نہیں سکھایا گیا تھا. سائنس اور اسٹیم کے پروگرامس ہیں کہ انجینئرنگ کیسے کرتے ہیں, چیزیں کیسے بناتے ہیں, ماڈرن ٹیکنالوجی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. سو وہ انفارمیشن لے کے پھر ٹیچرز اگر پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کر سکیں اور والدین گھر پہ سوال پوچھ سکیں بچوں سے, سوچیں آپ کس طریقے سے ایک بچے کی پوری ذہن کو آپ ٹرانسفارم کر سکتے ہیں اس طریقے سے, رائٹ. تو ہمیں اس لیول پہ آنے کی ضرورت ہے کہ ہم ٹولز استعمال کریں, اور یہ کرنے کے لیے ہماری ٹیچرز کو ٹرین ہونا پڑے گا اور ہمارے والدین میں یہ شعور, ایز پیرنٹ ہمیں یہ شعور آنا پڑے گا کہ ہم اس کو کیسے استعمال کریں. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے, اور اس پہ بھی آپ پلیز ذرا بتائیے گا مجھے بریک کے بعد کہ ہر بچے کی کیا ٹیکنیک الگ الگ ہوتی ہے اس کو سمجھانے کی, سمجھنے کی, اور ہر بچے کی اپنی صلاحیت بھی الگ ٹیکنیک کے حساب سے ہوتی ہے. یہ سارے بچے ایک ہی ٹیکنیک کے ساتھ جو ہے نا وہ پڑھ سکتے ہیں اور ٹیکنیکس کو فالو کر کے کچھ سیکھ سکتے ہیں.